والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. محترم حضرات، آپ کے سامنے کچھ مختلف باتیں پیش کی جائیں گی. رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی، مغفرتوں کی ہوائیں چلتی ہیں اور خوب بخشتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بندوں کو، خوب رحمتیں نازل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بہت زیادہ جہنم سے گردنوں کو آزاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ایک مومن کی خواہش اور طلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی مغفرت پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پالے اور جہنم سے آزاد ہو جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضروری موقع عطا کیا ہے، بہترین موقع ہے. اس لیے ہم اس مبارک مہینے کو ضائع نہ کریں. وقت ایک عظیم نعمت ہے، اور وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ضائع کیا یا اسے صحیح استعمال کیا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرے گا، بلکہ جو احادیث ہیں وہ 5 سوال یا 4 سوال جو انسان کا قدم ہٹنے بھی نہ پائے گا، اٹھنے بھی نہ پائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا بندوں سے. اور اس میں عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ فیما انفقہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا عمر کے بارے میں. یہی وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عمر دیا ہے، یہی وقت ہے کہ اس عمر کو کہاں گوایا، کہاں فنا کیا، کہاں مٹایا. اللہ کی اطاعت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں. سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا. اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس کی وصیت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کر دی ہیں اس کو غنیمت سمجھ لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے: اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو یعنی صحیح استعمال کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کر لو، غنیمت سمجھ لو. فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بوڑھے ہونے سے پہلے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی دی ہے، یہ ایک اہم عمر ہے، طاقت کی عمر ہے، نشاط کی عمر ہے، عمل کا زمانہ ہے، قوت کا زمانہ ہے. اسی زمانے میں، اسی عمر میں، جوانی میں جو کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا. اور ہمارے یہاں یہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب چلو تب 40 سال 60 سال کا ہو تب وہ عمل شروع کرے. یہ غلط نظریہ ہے. جوانی ہے کام کا زمانہ. یہ وہ زمانہ ہے جس میں خوب زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ لے گا
اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ 7 جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن، جب سب سائے کے محتاج ہوں گے، اس میں شاب نشأ فی طاعت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، وہ نوجوان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی 60 سال 80 سال کے بعد پھر اللہ اللہ کریں، جوانی کا زمانہ عبادت کا زمانہ ہے، اس لیے کسی میں نشاط ہے، قوت ہے، طاقت ہے، عمل ہے جو اس میں آدمی کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جوانی کو غنیمت سمجھو بوڑھے ہونے سے پہلے، تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ آدمی جب تندرست ہو، صحت مند ہو، تو اس میں وہ اللہ کی اطاعت کر سکتا ہے آسانی سے، لیکن بیمار ہو جائے نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ، اس کو صحیح استعمال کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ آدمی بیمار ہو اور وہ عمل نہ کر سکے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقیر ہونے سے پہلے۔ انسان مالداری میں جو کام کر سکتا ہے فقیری میں نہیں کر سکتا۔ مال سے جو کام کر سکتا ہے دین کا، دعوت کا، خدمت کر سکتا ہے جو اسلام کی، وہ فقیری میں نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھ لو فقیر ہونے سے پہلے۔ جب فقیر ہو تو پچھتاؤ کہ ہم مالدار ہوتے تو یہ کرتے اور یہ کرتے اور یہ کرتے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم وقت کو غنیمت سمجھ لو، خالی وقت کو غنیمت سمجھ لو مشغول ہونے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، وقت ہے، ہم اس کو غلط جگہوں پہ صرف کر دیتے ہیں، زیادہ سونے میں، غلط پروگرام میں، غلط مجلسوں میں، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر، ایسے دوست اور ایسے ساتھی کہ ان کی مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اس مجلس میں بری باتیں، غلط باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے خالی وقت اگر ہے تو مشغول ہونے سے پہلے ہمیں اس خالی وقت کو غنیمت سمجھ لینا چاہیے، صحیح استعمال کریں۔ اور آخری بات بتائی، 5ویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم عمر کو غنیمت سمجھ لے، زندگی کو غنیمت سمجھ لے مرنے سے پہلے۔ جب تک زندگی ہے، عمر ہے، عمل کا زمانہ ہے، مر گیا تو عمل ختم ہو گیا۔ جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے ینقطع عمل، اس کا عمل ختم ہو گیا، اب جو اس نے دنیا میں کیا ہے اب وہ مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا۔ تو اس لیے جو اللہ نے عمر دیا ہے، زندگی دی ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھ لیں۔ یہ عظیم مہینہ، اس کا ہر لمحہ قیمتی ہے، ہر لحظہ قیمتی ہے، ہر گھڑی قیمتی ہے۔ دن کی گھڑیاں قیمتی ہیں اور رات کی گھڑیاں بھی قیمتی ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں۔ اور عبادت ایک نہیں ہے، عبادت انواع و اقسام کی ہے، تاکہ انسان کبھی اکتائے نہ۔ آدمی ایک کام کرتا رہے تو اکتا جائے گا، لیکن ایک سے دوسرا کام کرے چستی آ جائے گی، اس سے تیسرا کام کرے اور اکتائے گا نہیں وہ۔ تو اس لیے عبادت ایک نہیں ہے اسلام میں، عبادت بہت زیادہ ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد یہ ایک بڑی عبادت ہے، نفلی نماز۔ اس کے بعد جب اس کے اندر سستی آنے لگے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، عظیم عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کو سمجھنے لگے، جو سمجھا اس پر عمل کرنے کا عہد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت سے وہ اب تھک گیا تو پھر ذکر میں مشغول ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں، جس کے بے شمار فوائد ہیں اور بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں۔ اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. ذکر روشنی ہے، نور ہے. اب اگر وہ ذکر سے اب تھک گیا تو پھر اس کے بعد اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے، ان کے ساتھ دین کی باتیں کرے، خیر کی باتیں کرے. اور یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اس کے لیے بھی تھوڑا سبق یہ بھی ہو. اب اس کے بعد اگر اس سے بھی اب زیادہ وقت اس میں صرف نہ کرے، اب اس کے بعد بلکہ بچوں کو بتائے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کاہلی اور سستی ہو رہی ہے تو اسے دور کرے. کاہلی اور سستی یہ خیر میں، عبادت میں ایمان والوں کا کام نہیں، منافقوں کا کام ہے. جو ایمان والے نہ ہوں ان کا کام ہے، منافقوں کا کام ہے. جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز کے لیے وہ سستی سے اٹھتے ہیں. منافق جیسے بار ہو، بوجھ ہو اور وہ ان کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور پھر بڑی سستی سے وہ اٹھتے ہیں. ایک مومن چاق و چوبند ہوتا ہے، جہاں اذان کان میں اذان کی آواز آئی فوراً تیار ہو جاتا ہے. اسی لیے نماز کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت باتیں. نماز فرض ہے. نماز وہ فرض ہے کہ بندہ اس میں رب سے سرگوشی کرتا ہے، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایک بڑا وزیر ہو یا صدر ہو، اگر وہ کسی سے بات کر لے تو پھر وہ پھولے نہیں سماتا، ہمیشہ ذکر کرتا ہے، میری اس کو یادگار کے طور پر رکھ لیتا ہے تصویر کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے، جو مالک الملک ہے، جو خالق ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جس نے تمام نعمتیں عطا کی ہیں، بندہ نماز میں اس سے بات کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے. مناجات سرگوشی ہے یہ. اور پھر اس کو یہ عظیم نہ سمجھے، ہمارے ایمان کی کمی ہے. یہ یاد دہانی ہمارے اندر نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کبھی بھی اگر نماز کی لذت مل گئی، نماز کی حلاوت مل گئی، نماز کی شیرینی مل گئی، تو پھر نماز سے بڑھ کر اس کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی جماعت کبھی چھوٹ جاتی تو روتے تھے اور کہا کرتے تھے، اور جماعت کا چھوٹ جانا یا نماز کا چھوٹ جانا وہ تمام مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت سمجھتے تھے. اور کہا کرتے تھے کہ اگر میرے کسی لڑکے کا انتقال ہو جائے تو پورے محلے والے آئیں گے تعزیت کے لیے، لیکن میری نماز چھوٹ گئی، کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. جس طرح اولاد کا مرنا غم کی بات ہے، نماز کا چھوٹنا اس سے زیادہ غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سخت باتیں بتائی ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ نماز ہم نے نہ ادا کی تو کافروں کے زمرے میں ہو گئے، کافروں کی جماعت میں شامل ہو گئے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سورہ مدثر میں کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو سقر جہنم کا نام ہے. جنتی جنت میں گئے، جہنمی جہنم میں گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے. اس وقت دنیا میں ہم یہاں بیٹھ کر کے پوری دنیا کے مناظر دیکھتے ہیں، وہ جنت میں بیٹھ کر جہنم کے مناظر دیکھیں گے اور ان کی آواز بھی وہ سنیں گے. تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم کو سقر جہنم میں کس نے ڈالا، کیوں، کس نے داخل کیا، کیوں تم سقر میں گئے، جہنم میں کیوں گئے؟ تو پہلی بات کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. یہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے. پہلی بات یہی کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، اس لیے ہم جہنم میں سقر میں آئے اور یہ جہنم میں جل رہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات بتائی کہ سب سے پہلے جہنمی یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم جہنم میں آئے۔ اس لیے یہ وہ چیز ہے جس پر سب سے زیادہ اہتمام کیا جانا چاہیے، سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر نماز صحیح ہو گئی تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ صحیح اگر نماز ہو گئی صحیح تو تمام اعمال صحیح ہو جائیں گے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے سامنے آیت پیش کی گئی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا ذکر کیا، پہلے لوگوں کا، نماز کے پابند تھے، پھر اس کے بعد ان کی جگہ ایسے لوگ آئے، خلف کہتے ہم بھی کہہ دیا ہمارا نا خلف، ہمارا خلف ہے جانشین، خلف جانشین کو کہتے ہیں، لیکن خلفن ہو یہ نا خلف کے معنی میں آتا ہے، جانشین اچھا نہ ہو۔ جو پہلے تھے وہ بزرگ تھے، اچھے اعمال والے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کا بیٹا جو اس جگہ آیا وہ اس جیسا نہیں ہے، نا خلف ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے بعد، ان کے چلے جانے کے بعد ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کر دیا، ایسے لوگ آئے جو نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کی اتباع کرنے لگے۔ اضاعوا الصلاۃ، نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب وہ غی میں داخل ہوں گے۔ غی جہنم کی وادی ہے، جہنم کی وادی ہے، اس میں داخل ہوں گے، یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ ترکوا الصلاۃ، نماز کو چھوڑ دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھا۔ جو جانشین آئے وہ نماز پڑھتے رہے لیکن تاخیر سے پڑھتے تھے، وقت پہ نہیں ادا کرتے تھے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے، فرمایا وقت پہ نماز کی ادائیگی۔ تو نماز کو ضائع کر دیا کا مطلب یہ ہے جو فرمایا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اخروا الصلاۃ عن وقتها، انہوں نے نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا، ٹال کر کے پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غی میں داخل ہوں گے۔ غی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جس میں دنیا کے پہاڑ اگر چلے جائیں تو پگھل جائیں، انسان کا کیا حال ہوگا۔ تو جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو تاخیر سے پڑھا، ہم ہی کرتے ہیں، سوئے رہتے ہیں کہ اب اٹھ جائیں گے، اب چلے جائیں گے، چلے مسجد نہیں گھر میں پڑھ لیں گے، اور تاخیر سے ہم پھر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایسے لوگ غی میں داخل ہوں گے جو جہنم کی وادی ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر یہی بیان کی کہ وہ لوگ ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت آیا تو جب ختم ہونے والا ہوا تو پڑھتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت آیا اب وہ ختم ہو گیا اس کے بعد پڑھیں، یہی تمام نماز ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورہ معون میں ویل للمصلین، ویل کہتے ہیں جہنم کی وادی کو، اور ویل کہتے ہیں ہلاکت کو بھی۔ تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، ویل تو ہلاکت ہے یا جہنم ہے، للمصلین ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ سہو نے غافل ہونا، سہو نے بھولنا، جو اپنی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نماز کو بھول جاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر نہیں ادا کرتے، نماز کو وقت پہ نہیں ادا کرتے، نماز کو بھول جاتے ہیں، یعنی نماز کو وقت پہ نہیں ادا کرتے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی اس کی تفسیر بیان کی، اور بعض روایتوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، مؤخر کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ویل کا ہلاکت ہے، فرمایا جہنم کی وادی ہے۔
اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ نے خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فی صلاتہم نہیں کہا، الذین هم عن صلاتہم کہا، فی صلاتہم نہیں کہا۔ وہ لوگ جو اپنی نماز میں بھولتے ہیں، نماز میں سب سے بھول ہو جاتی ہے، 3 رکعت پڑھا، 4 رکعت پڑھا، 2 رکعت پڑھا، 5 پڑھ لیا، بھول جاتا ہے انسان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھول ہوئی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ سہو کیا، تو اس لیے انسان بھول جاتا ہے۔ تو وہ نماز کے اتنا پابند تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الذین هم عن صلاتہم ساہون، تو خوش ہو گئے کہ اللہ نے فی صلاتہم نہیں کہا، ورنہ ہم تو ہلاک ہو جاتے۔ عن صلاتہم کہا، ہم الحمدللہ نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ تو سب سے زیادہ سبقت کرنے والے، سب سے زیادہ جلدی نماز میں پہنچنے والے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرنے والے، ہاں وہ کتنی ہی دور کیوں نہ رہتے ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے۔ تو اس لیے نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، جو عام طور پر ہمارا شیوا، ہم اس کو ثانوی درجہ دیتے ہیں، نماز کی حیثیت ثانوی ہے۔ جب ایمان میں کمزوری آ جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ ہماری توجہ نہ ہو، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معرفت نصیب نہ ہو، تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا کہ آج ہم دنیا کی تمام چیزوں کو ہم پہلا درجہ دیتے ہیں، لیکن دوسرا درجہ، ثانوی درجہ نماز کو دیتے ہیں۔ اس لیے یہ نماز، اس کی اہمیت ہے، اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یہی ایک مومن کی شناخت ہے، نماز شناخت ہے، یہی پہچان ہے، اسی سے پہچانا جاتا ہے یہ شخص مسلمان ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو فرق ہے، جو عہد ہے، وہ نماز ہے۔ اگر ہم نے نماز چھوڑ دیا تو یہ کفر اور ایمان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، وہ ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ تو مسلمان کی ایک شناخت ہے، اسی سے پہچانا جاتا ہے ایک مسلمان۔ اگر یہ نماز ہماری زندگیوں میں نہ ہو، یا اس میں اگر ہم کاہلی اور سستی برتیں، تو یہاں اللہ کا عذاب ہے، ایک طرف الگ ہے، اور دوسری طرف اس کی ترک کرنے سے، اس میں تہاون، سستی، کاہلی سے خود ہماری زندگیوں میں بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ نور والصدقۃ برہان، نماز نور ہے، روشنی ہے۔ اگر نماز ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دل روشن ہوگا، ہمارے گھروں میں نور ہوگا، ہماری زندگیوں میں نور ہوگا، ہمارے کاموں میں نور ہوگا، اور مطلب نور کا برکت، روشنی۔ قیامت کے دن یہ نماز ہمارے نور ہوگی، دنیا میں بھی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام بات ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، روشنی ہے۔ اگر یہ نماز نہ ہو، اس طریقے پر نہ ہو جو بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاخیر سے اگر ادا کی جاتی رہے تو تاریکی ہوگی، تاریک ہوگی، اندھیرا ہوگا، ہمارے دلوں میں بھی اندھیرا ہوگا، زندگیوں میں اندھیرا ہوگا، گھروں میں اندھیرا ہوگا، اور اندھیرا ہو تو ہم جانتے ہیں روشنی میں رہنے والے ہمیں، اگر اندھیرا ہو جائے تو اندھیرے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان کو ٹھوکر لگتی ہے، چوٹ آتی ہے، گرتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں، اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ دشمن حملہ کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، سب کچھ اٹھا کے لے جا سکتا ہے۔ تاریکیاں اگر دنیا میں یہ ہوں، اس کے یہ نقصانات ہیں، تو اس تاریکی کا تو ہمیں احساس ہے، دنیا کی روشنی کا ہمیں احساس ہے، لیکن جو حقیقی اور معنوی تاریکی اور معنوی روشنی ہے، اس کا احساس نہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل نماز کو گھر میں یا سنت کو گھر میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس لیے نماز روشنی ہے، نماز روشنی ہے، تو گھر میں روشنی پھیلے گی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ صلاۃ المرء فی بیتہ تطوعا نور فمن شاء نور بیتہ، انسان کی نماز، اس کے اپنے گھر میں نفلی نماز روشنی ہے، تو جو چاہے اپنے گھر کو منور کر لے۔ اسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول تھا کہ سنت عام طور پر گھر میں پڑھ کر
پھر مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے فرائض نماز کی ادائیگی کے لیے۔ تو اس لیے نماز یہ نور ہے، نماز یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پریشانیوں کا علاج ہے، نماز غموں کا مداوع ہے، نماز بیماریوں سے بھی شفا ہے، بیماریوں سے بھی شفا ہے نماز۔ تو نماز مکمل خیر ہے، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے وہ مکمل خیر ہی خیر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ مہینہ عطا کیا ہے، یہ تبدیلی کا مہینہ ہے، انسان اپنی اندر تبدیلی لا دے، یہ چینج کا مہینہ ہے، بدل لے اپنے آپ کو۔ اگر اس میں بدل لیا پھر اب پوری زندگی پوری زندگی میں وہ اطاعت گزار ہوگا اور اس کی زندگی صحیح بسر ہوگی۔ یہ تبدیلی کا زمانہ ہے۔ نماز میں اگر کبھی کوتاہیاں اور کاہلی ہوتی رہی، اب سے عہد کر لیں کہ اب ہماری نماز فرائض میں کوتاہی نہیں ہوگی اور اول وقت پہ ہم ادا کرنے والے ہوں گے، تاخیر نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو بھی چیزیں ہیں ہمارے اندر، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، موازنہ کریں، ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے تھے، کیا چیزیں اچھی ہیں جو ہم کرتے ہیں، کیا چیزیں جو بری ہیں جو ہم کرتے تھے۔ تو جو بری چیزیں ہیں یہی محاسبہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ حساب لیتے رہنا چاہیے، حساب لیتے رہنا چاہیے۔ اگر حساب لے تو پھر وہ کبھی بھی غلط کام نہ کرے اور فوراً ترک کر دے۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ جب کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو ایک پتھر اپنے گھر میں چھوٹا سا رکھ دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 1 سال بعد دیکھا تو ان کے گھر میں بہت پتھر جمع ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، کہا اتنے گناہ میں نے کیے، اتنے گناہ میں نے کیے۔ تو اگر حساب لیتا رہے پتہ چل جائے گا، نیکیوں کے حساب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ضائع نہیں ہوگی۔ جب بندے کے پاؤں کے نشان اللہ ضائع نہیں کرے گا تو ان نمازوں کے سزائے جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، نَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو انہوں نے اعمال پیش کیا اس کو بھی ہم لکھ رہے ہیں اور اس کے نشانات بھی لکھ رہے ہیں۔ تو پاؤں کے نشانات جو مسجد تک جاتے ہوئے پڑے، اس دور میں راستے ایسے ہیں کہ پاؤں کے نشانات نظر نہیں آتے۔ ہم جو گھر سے نکلیں صاف ستھرے ٹائلس لگی ہوئی ہیں، پاؤں جب گرد میں پاؤں پڑے وہ نشان پڑے، مٹی پڑے نشان پڑے، یہاں نہیں نشان پڑے گا، نشان نظر نہیں آتا ہے، لیکن پاؤں رکھا تو نشان ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھتا ہے۔ پھر اور جب جائے گا بندہ تو ان تمام نشانات کو پائے گا اپنے نام اعمال میں۔ تو خوش نصیب ہے وہ جو نماز کے لیے جائے اور اول وقت میں ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاؤں کے نشانات بھی لکھے۔ تو اس لیے ہم اپنا جائزہ لیں، حساب لیں۔ اسے فرمایا اللہ تبارک نسوا اللہ احصاہ اللہ ونسوا، برائیاں کر کے وہ تو بھول گئے، اللہ نہیں بھولا، اللہ سب کو نوٹ کیا، سب لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سب نوٹ کرتا ہے، سب لکھا ہوا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم محاسبہ کر لیں کہ ہماری زندگی میں کیا تھا، کیا ہم کرتے رہے، کیا چیزیں غلط تھیں، کیا چیزیں اچھی ہیں، تو اچھی پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اس اچھے کو ہم جاری رکھیں، اس میں جاری رہیں۔ جو چیزیں بری تھیں، گناہ تھے، فوراً توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، ان کو فوراً ترک کر دیں اور ان کی جگہ اچھائیاں لا دیں، ان کی جگہ میں اچھائیاں لا دیں۔ یہ ہے اگر ہم یہ کر لیں اس مبارک مہینے میں۔ اسی لیے اس میں انسان سگریٹ پیتا ہے، نسوار کھاتا ہے، کھینی کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، حقہ پیتا ہے، یہ تمام چیزیں لغو ہیں۔ یہ اس میں انسان جب 15 گھنٹے تک جب وہ نہ کھائی ہوئے ہو، نہ استعمال کی ہوئے ہو، تو اس کو چھوڑنے کا بہترین ذریعہ یہ رمضان کا مہینہ، تبدیلی کا زمانہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اگر اس نے چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو بدل دیا تو اس سے زیادہ ضروری سنہرا موقع اور کبھی نہیں ملے گا۔ یہ سوچے کہ جب 15-16 گھنٹے تک میں نے نہیں استعمال کیا، اب کیا چند گھنٹے کیا استعمال کروں؟ یہ چیز منع ہے، یہ چیز فضولیات ہیں،
یہ چیز جو ہے حرام ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ چیز اس میں مال کا ضیاع ہے، اس میں بیماری ہے، تو پھر اگر وہ یہ سوچ لے تو اس طرح ان تمام چیزوں کو ترک کر سکتا ہے جو چیز غلط ہے۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ عام طور پر نہیں جانتے ہیں یہ سب چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں منع ہیں، جو چیزیں انعام آپ کے سامنے بھی لیا گیا۔ ہمارے ہاں تو فیشن ہے، مطلب ہمارے علاقے میں گھروں میں اب تو نہیں ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہمان کوئی آئے تو سب سے پہلے حقہ پیش کیا جاتا تھا، اور اسی لیے ہمارے گھر میں کوئی حقہ نہیں پیتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ یار کچھ نہیں تو ایک کو حقہ پلاؤ تاکہ مہمان آئیں گے تو وہ پلائیں گے ان کو بیٹھا کر کے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑے بھائی کو لوگوں نے تیار کیا، وہ بیچارے اتنے حقہ پینے والے بن گئے کہ بیمار ہو گئے۔ اب کوئی مہمان آئے تو حقہ ضروری ہے، یا تو پان پیش کیا جائے، حقہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب اگر پانی یا اس طرح کی مٹھائیاں اور دوسری چیزیں نمکینیں نہیں ہیں تو سب سے پہلے لا کر کے حقہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اس پر کبھی توجہ نہیں کیا۔ آج الحمدللہ ہمارے گھروں سے ختم، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کوئی نہیں جانتا، اب ہماری نئی نسل نہیں جانتی الحمدللہ، لیکن ہم جانتے ہیں۔ ہمارے سب سے بڑے بھائی انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن بیماریوں کا شکار ہو گیا، پان بھی اتنا کھانا شروع کر دیا مہمانوں کی، صرف مہمان کے لیے، گھر میں کوئی نہیں کھاتا، صرف مہمان کے لیے، تو ان کا دانت سب سڑ گیا، اور جو ہے حقہ۔ اور اسی لیے جو اس کا عادی ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اذان ہوئی وہ کھجور سے افطار نہیں کرتا، جلدی سے چاہتا ہے کہ سگریٹ جلدی سے، اور پھر اس کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کے پیتا رہتا ہے ایسا شخص۔ اور دیکھا کہ جب جماعت کھڑی ہونے والی ہے یہ، تو پھر وہ اپنے پاؤں سے اس کو دباتا ہے، جتنا پی چکا اتنا کافی ہے، پھر مسجد میں چلا جاتا ہے، جبکہ منہ کی بدبو نہیں گئی، کتنوں وضو کر لے، کتنوں کلی کر لے، منہ کی بدبو نہیں جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حد میں اگر کوئی کچی پیاز کھا کے آ جاتا تھا تو اس کو جلا وطن کر دیتے تھے، دور بھگا دیتے تھے، دور، اس لیے کہ نماز میں فرشتے ساتھ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تتعذر ملائکۃ مما یتعذر منہ بنو آدم، اللہ کے فرشتوں کو انہی چیزوں سے اذیت پہنچتی ہے جن سے انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ سگریٹ نہیں پیتا اور جو پان نہیں کھاتا، پان جس پہ تمباکو ہوتا ہے، خود میں نے زندگی میں کبھی نہیں استعمال کیا۔ میرا ایک دوست آیا اور اس نے کہا کہ تم میٹھا پان کھاؤ، اس نے اب زردے والا پان لگایا اور میرے لیے اس نے میٹھا دکان سے باہر سے لگوایا۔ کہا نہیں، دوست بہت زمانے بعد ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا نہیں، میں نہیں کھاتا۔ اس پر مٹھائیاں کیا کیا چیزیں، قیام کیا کیا رکھا، اور لیکن اس نے اس ہاتھ سے لگا دیا تھا اس میٹھے پان کو جس ہاتھ سے اس نے دوست کا پان لگایا تھا، زردے والا۔ میں نے کھایا تو میٹھا، لیکن میں گھر آتے آتے مجھے میرا ہوش ختم ہو گیا، لیٹ گیا۔ مجھ کو لوگوں نے اچار چٹایا، کیا چٹایا، تب جا کے ہوش آیا مجھے۔ جو پان کبھی نہ کھائے اس کا حال ہی ہوتا ہے، وہ اس نے صرف اس ہاتھ سے، اس انگلی سے وہ پان لگا دیا تھا جس سے اس کا پان زردے والا لگایا تھا، تمباکو والا لگایا تھا۔ اس لیے یہ چیزیں ایسی نقصان دہ ہیں، اور آج ہر ناحیے سے نقصان دہ، اور ظاہر بات ہے کہ ایسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبی بتائی اللہ تعالیٰ نے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کریں گے اور خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ طیب اور پاکیزہ ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، خبیث ہے یہ چیزیں۔ تو اس لیے ان چیزوں کا استعمال آج ہم نہیں جانتے۔ ہمارے یہاں اس زمانے پہلے تھا، اللہ عالم کہاں سے چیزیں آئیں کہ خود جو علماء حضرات تھے بڑے نستعلیقی انداز میں ڈبے رکھتے تھے، بہترین پان نکالے کے اس کو کھایا کرتے زردے والا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن کریم کی آیتوں پہ جب نظر دوڑائی تو پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں لہو ہیں، سب چیزیں فضولیات ہیں، بلکہ منع اور حرام ہیں، حرام کے درجے میں۔ آج علماء کرام دلائل دیے ہیں اور اس پر کتابیں لکھی ہیں، اور
تمام ملکوں کی جو احصائیات ہیں، تعداد و شمار ہیں نقصانات کی، ہلاکتوں کی، وہ ہلاکتیں اس کو لکھا ہے علماء کرام نے، آج دوسرے لوگوں نے لکھا ہے. اور صرف اس کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں اور اربوں خرچ کیے جاتے ہیں جو نقصانات ہوتے ہیں سگریٹ نوشی سے اور ان چیزوں کے. یہ سب ایک ہیں. حقے میں بھی وہ تمباکو ہوتا ہے، سگریٹ کی طرح ہی ہے وہ. اب اس میں وہ آگ ڈالتے ہیں یا بجلی کی طرز کی آگ ڈالی جائے یا کوئلے کی لگائی جائے، پھر وہی تمباکو سلگتا، پھر اسی کو ہم کھینچتے ہیں جس طرح سگریٹ میں ہم کھینچتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہے وہ. پھر پھیپھڑا خراب ہوتا ہے، کینسر کی بیماریاں ہوتی ہیں، حلق خراب ہوتی ہیں، اس طرح تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسلام ایسی چیزوں حکم نہیں دے سکتا جس میں کہ بیماریاں ہی بیماریاں. طیب کہتے ہی ہیں اس پاک کو، پاکیزہ چیز کو جو نفع بخش ہو جسم کے لیے، دین کے لیے، اور خبیث کہتے ہیں اس چیز کو جو نقصان دہ ہو جسم کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیبات کو حلال کیا ہے، خبائث کو حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اس لیے ان تمام کا تعلق پھر یہ کہ جو اس سے مال کا ضیاع ہوتا ہے، مال ضائع ہوتا ہے، غلط جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. جو بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سامنے پیش کی گئی تھی، پہلی بات بتائی گئی کہ عمر کہاں گوائی، اس کے بارے میں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کہاں اس نے صرف کیا، اس کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ابھی حساب و کتاب سے پہلے محشر کے میدان میں سب سے پہلا سوال ہے یہ. اور مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. من أين كسبه وفيما أنفقه، کہاں سے کمایا، کمائی کے ذرائع حلال سے یا حرام تھے، کہاں پہ خرچ کیا. حرام جگہوں پہ خرچ کیا تو سگریٹ نوشی اور اس طرح کی تمام چیزیں یہ حرام میں پیسے خرچ ہوتے ہیں، غلط جگہوں پہ خرچ ہوتے ہیں. اور یہ جو ان جگہوں پہ خرچ ہوتے ہیں جو کہ غلط ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑے گا. اسی لیے ہمارے اسلاف کی، ہماری عورتیں، ہمارے اسلاف کی، وہ جب شادی ان کی ہوتی اور اپنے گھر میں آتی تھی تو شوہر سے کہتی، دیکھو تم ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ہم بھوک پر تو صبر کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ پہ صبر نہیں کر سکتے. یعنی ہم بھلے بھوکے رہیں، لانا تو حلال لانا، حرام اگر لائے تو پھر جہنم ملے گی، جہنم پہ ہمیں صبر نہیں ہے. یہ ہماری ماں جب شادی کر کے آتی گھر میں قدم رکھتی تھی، یہ کہا کرتی تھی. آج کہہ رہی فلاں اتنا کماتا ہے، تم رشوت لو، تم عزت کرو. اب پھر وہ ہزاروں حرام طریقے اپنانے کی کوشش کرتا ہے ان کے کہنے پر. تو اس لیے یہ خبیث ہے، اس لیے اس میں مال کا ضیاع ہے، اس لیے کہ اس میں جسم کا اور صحت خراب ہوتی ہے، بیماری. اور اس لیے ہم اس کو اللہ کی نافرمانی سمجھ کے چھوڑیں، بیماری سمجھ کے نہ چھوڑیں. یہ سمجھیں کہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا استعمال اللہ کی معصیت ہے، اس کا استعمال کرنا اللہ سے گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر بیماری سمجھ کے چھوڑتا ہے تو ایک بات الگ بات ہے، لیکن ہمیں معصیت سمجھ کر بھی چھوڑنا چاہیے. یہ ہے آپ کے سامنے چند باتیں جو پیش کی گئی، ورنہ باتیں بہت ہیں اور یہ مختصر باتیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ زمانہ مہینہ تبدیلی کا مہینہ ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں. پہلی ہماری زندگی تھی بے ڈھنگی، نافرمانیوں والی، غیر مرتب، کاہلانہ. وہ ترک کر کے اب ہم اپنی زندگی کو اس مبارک مہینے میں صحیح کر لیں، عبادت والی. اور پھر اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم